السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ابھی کچھ دن قبل ایک سوال آیا ہمارے بلاگ پہ، سوال جواب کے۔ ہمارے ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سید احمد پالنپوری نے کہا ہے کہ جمعہ کا خطبہ عربی میں دینا ضروری ہے، یہی سنت سے ثابت ہے، اردو یا کسی زبان میں دیں گے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر اذان کا حوالہ دیا ہے کہ اذان عربی میں ہی دیں گے، اردو میں تو دیں گے نہیں، تو اس لیے خطبہ بھی عربی ہی میں ہونا چاہیے، اردو یا غیر عربی زبان میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ دیکھیے آج کے درس کا عنوان جو ہے یہ ہے کہ خطبہ جمعہ اردو میں دینا کیا حرام ہے؟ مفتی صاحب نے مکروہ تحریمی کہا ہے، اور عنوان یہ ہے کہ کیا حرام ہے؟ تو ہم سب سے پہلے مکروہ تحریمی کی تعریف بیان کریں گے فقہ حنفی کے حوالے سے، اور اس کے بعد ان کے فتاوے کے حوالے سے یہ ثابت کریں گے کہ اگر کوئی مکروہ تحریمی عمل میں ہے تو ان کے ہاں وہ حرام ہے۔ مکروہ تحریمی کو حرام کہہ سکتے ہیں جب وہ عمل ہو۔ آئیے ذرا دیکھیں رد المختار جلد 2 صفحہ 130 میں مکروہ تحریمی کی تعریف موجود ہے۔ کہتے ہیں جس کا ترک کرنا ضروری ہو اور اس کام کو کرنا لازماً ممنوع ہو، لازماً ممنوع ہو، ترجمہ انہی کا ہے، اور اس کے کرنے پر عذاب کی وعید ہو اور اس کی ممانعت کے ثبوت یا لزوم پر دلالت دونوں میں سے ایک ظنی ہو اور اس کا انکار کفر نہ ہو، اور اس کام کا کرنے والا عذاب اور ملامت کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کرے یا احیاناً، تاہم اس کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ کیا آخر میں تو یہ مکروہ تحریمی کی ان کے یہاں تعریف ہے۔ اب مکروہ تحریمی ان کے یہاں حرام کب ہو جاتا ہے اس کو دیکھیے، یہ ہمارے سامنے فتویٰ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، وہاں کا دارالافتاء ہے، اور علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان، یہ پورا پتہ ہے۔ سوال کوئی کرتا ہے کہ مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں کیا عملی فرق ہے، اور اگر کوئی عالم صاحب مکروہ چیزوں کو اس نیت سے حرام بیان کرے کہ چونکہ عملی اعتبار سے ایک ہیں تو کیا وہ غلو کرنے والے ہیں؟ جواب دیتے ہیں مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی حرام نہیں ہوتا ہے، حرام کے قریب ہوتا ہے، اور اس کا کرنا ناجائز اور نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، جبکہ مکروہ تنزیہی حلال کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا باعث عقاب نہیں ہے، لیکن نہ کرنے سے اس کو ثواب ملے گا۔ اب مکروہ تحریمی کو حرام کہنا جائز ہے، یہ جواب دیتے ہیں مکروہ تحریمی کو حرام کہنا جائز ہے، اسے غلو نہیں کہا جائے گا۔ وجوہات لکھتے ہیں درج ذیل ہیں۔ پہلی وجہ، مکروہ تحریمی اعتقادی حرام نہیں، عملی حرام ہے۔ وہ خطبہ ظاہر ہے اردو میں یا غیر عربی میں کوئی دیتا ہے تو عمل ہی ہے، جیسا کہ واجب عملی فرد ہوتا ہے، اعتقادی نہیں۔ نمبر 2، مکروہ تحریمی کی حرام کی طرف نسبت ایسی ہے جیسا کہ واجب کی نسبت فرض کی طرف کی جاتی ہے۔ پھر حوالہ انہوں نے دیا ہے البحر الرائق شرح کنز الدقائق کا، جلد 22 ہے، صفحہ 74 ہے، اور اسی طرح سے شرح التنبیہ علی التوضیح کا
جلد 1 ہے اور صفحہ 20 ہے، اصول فقہ کی ان کی کتاب ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ان کے اپنے فتویٰ کی روشنی میں عملاً اگر کوئی چیز کرتا ہے اور وہ مکروہ تحریمی ہے تو وہ حرام کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے جو درس کا عنوان ہے یہ ان کے حساب سے درست ہے۔ اردو میں یا غیر عربی میں خطبہ دینا ان کے یہاں کیا ہے، حرام ہے۔ اب یہ جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث ہیں سید احمد پالن پوری صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، کہتے ہیں خطبہ عربی میں دینا ضروری ہے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، اردو یا کسی زبان میں دیں گے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں ہم کہ اس سلسلے میں علماء کے کتنے اقوال ہیں اور قول راجح کیا ہے۔ دیکھیے ایک سوال آتا ہے اور یہ لجنہ دائمہ سے بھی یہی سوال کیا گیا، یہاں بھی یہی سوال ہے کہ غیر عربی میں خطبہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو جواب دیتے ہیں اتفق الفقہاء علی ان الاولی ان تکون الخطبۃ باللغۃ العربیہ۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں خطبہ ہو۔ ولیکنہم اختلفوا، لیکن اختلاف کیا ہے فقہا نے کس سلسلے میں، فی اشتراط ذالک، کیا عربی میں دینا شرط ہے یعنی ضروری ہے؟ کہتے ہیں علی ثلاثۃ اقوال، 3 اقوال ہیں۔ القول الاول انہ یشترط ان تکون بالعربیۃ للقادر علیہا۔ پہلا قول یہ ہے فقہا کا کہ اگر کوئی شخص عربی زبان پر قدرت رکھتا ہے تو شرط ہے اس کے لیے، اگرچہ سامعین عربی نہ جانتے ہوں۔ اسی کے قائل کون ہیں؟ کہتے ہیں وبہذا قال المالکیہ، مالکیہ کا یہ قول ہے، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، یہی حنابلہ کا مشہور مذہب ہے۔ اور دوسرا جو قول ہے کہ یشترط ان تکون بالعربیۃ للقادر علیہا، جو قدرت رکھتا ہے عربی بولنے پر تو اس کے لیے شرط ہے کہ عربی میں خطبہ دے گا۔ کب؟ جب عربی سمجھنے والے لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں الا اذا کان السامعون جميعا لا يعرفون العربیۃ، لیکن جتنے سامعین ہیں اگر سب کے سب عربی نہیں جانتے فإنه يخطب بلغتهم، تو وہ خطبہ دے گا ان کی لغت میں، ان کی زبان میں۔ اردو ہے تو اردو، عربی ہے ظاہر عربی تو ہے ہی، انگلش ہے تو انگلش، ملیالم ہے تو ملیالم، ہندی ہے تو ہندی۔ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ۔ شافعیہ کے نزدیک جو صحیح ان کا وہ ہے اور وہ یہی ہے، اور بعض حنابلہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر سامعین عربی نہیں جانتے ہیں سب کے سب تو ان کی زبان میں خطبہ دیا جائے گا۔ المجموع للفتاوی جلد 4 صفحہ 522 میں ہے یہ۔ تیسرا قول ہے یستحب ان تکون بالعربیہ ولا یشترط، مستحب ہے، افضل ہے کہ عربی زبان میں خطبہ ہو لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ الْخَطِيبُ أَن يَخْطُبَ بِلُغَتِهِ دُونَ الْعَرَبِيَّةِ، ممکن ہے کہ خطیب اپنی زبان میں خطبہ دے عربی کے علاوہ۔ ذرا دل تھام کے ہمارے مفتی صاحب بھی سنیں، ان کے فالوور بھی سنیں۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، اس کا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور بعض شافعیہ کا، یعنی شافعیہ 2 حصوں میں۔ حوالہ کیا ہے؟ رد المختار جلد 1 صفحہ 543 اور الموسوعہ الفقہیہ جلد 19 صفحہ 180۔ اب راجح قول نقل کیا جاتا ہے وَهَذَا الْقَوْلَ الثَّالِثُ هُوَ الصَّحِيحُ، یہی تیسرا جو قول ہے یہی صحیح ہے کہ اگر سامعین کو غیر عربی میں خطبہ سنایا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے ان کے سامنے تو دے سکتا ہے آدمی، شرط نہیں ہے کہ عربی میں دے۔ شرط جب ہو جائے گی تو ضروری ہو جائے گا نا، شرط جب ہو جائے گی
تو ضروری ہو جائے گا. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس کا مطلب عربی زبان میں خطبہ دینا شرط نہیں ہے، مستحب ہے. آگے دیکھیں کہ یہ راجح کیوں ہے، اور ایک جماعت نے معاصر علماء میں سے اس کو پسند کیا ہے. کیوں؟ لعدم ورود دلیل صحیح یوجب کون الخطبہ باللغة العربیہ. اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے ایسی جو اس بات کو واجب کرتی ہو کہ عربی زبان میں خطبہ دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے کا مقصد اصلی کیا ہے؟ وعظ و نصیحت ہے، اور وعظ و نصیحت کا فائدہ دے گا جبکہ سامعین کی زبان میں وعظ کہا جائے. اور رابطہ اسلامی کا بھی یہی فتویٰ، وہی رائے ہے، اور جو وہاں فقہا جو سے جڑے ہوئے ہیں سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر عربی میں خطبہ دیتا ہے اور سامعین عربی نہیں جانتے ہیں تو دے سکتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ لجنہ دائمہ سعودی عربیہ کی جو لجنہ ہے، فتویٰ کمیٹی ہے، اس کا بھی فتویٰ یہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لم يثبت في حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على انه يشترط في خطبة الجمعہ ان تكون باللغة العربیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے جو اس بات پہ دلیل ہو یا دلالت کرے کہ خطبہ جمعہ عربی میں دینا مشروط ہے، شرط ہے. کہتے ہیں انما کان صلی اللہ علیہ وسلم یخطب باللغة العربیہ فی الجمعہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں اور غیر جمعہ میں جو عربی میں خطاب فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے. کیوں؟ لأنہا لغتہ ولغت قومہ، اس لیے کہ یہی آپ کی زبان تھی اور جو آپ کے مخاطب تھے ان کی بھی زبان عربی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعظ و نصیحت کرتے. فوعد من یخطب فیہم وارشدہم وذکرہم بلغتہم، نصیحت ان کو کرتے ان کی زبان میں، التی یفہمونہا، جو زبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سمجھتے تھے، ظاہر عربی زبان سمجھتے تھے. کہتے لیکنہ ارسل الملوک وعدماء الامم، بادشاہوں کے پاس آپ نے جب پیغام بھیجا، خطوط روانہ کیے فرمانرواؤں کے پاس مختلف ممالک کے، تو ان کو عربی زبان میں لکھا. آپ ظاہر ہے کہ آپ کا خطاب، آپ کا نام مبارک عربی زبان میں. کہتے وہ یعلم ان لغتہم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان لغتہم غیر اللغت العربیہ، ان کی زبان عربی زبان کے علاوہ زبان ہے، غیر اللغت العربیہ، عربی زبان نہیں ہے. ایران، روم، ان بادشاہوں کی زبان یا اور بھی بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے. آپ کو معلوم اچھی طرح سے تھا کہ ان کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن عربی چونکہ آپ کی زبان تھی تو عربی میں آپ نام مبارک لکھتے تھے، اپنا لکھواتے تھے. پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ثم ترجمہ الی لغت بلادی، جو ان کی زبان ہوتی تھی مقامی، اس میں ترجمہ کیوں کرتے تھے؟ لیفہموا ما نصحہم وذکرہم بہ، تاکہ سمجھ جائیں آپ کی نصیحت کو، جو کچھ آپ نے نصیحت کی ہے، جو آپ نے تذکیر کی ہے، اس کو وہ سمجھ جائیں. ظاہر ہے آپ عربی زبان میں آپ نے بھیجا ان کو پیغام، اور ان کی زبان عربی نہیں ہے. جب ان کی زبان عربی نہیں ہے تو کیسے سمجھیں گے؟ تب ترجمان رکھے جاتے تھے. جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں، حدیث رکھ، بڑی لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے، باب بدل الوحی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا ذکر کیا ہے. ہرقل کے پاس جب آپ کا نام مبارک پہنچا تو حدیث کے الفاظ ہیں فدعا، ترجمان ہو اور ترجمان ہو، مختلف اعراب ہے. ترجمان کو اپنے بلایا جو ترجمہ کرتا تھا، جو عربی زبان بھی جانتا تھا اور مقامی زبان بھی. پھر اس کے ذریعے سے حضرت ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ بلایا، بٹھایا، کہا کون زیادہ قریب ہے نسب کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت حالت کفر میں تھے، لکھا میں. آگے کیا
اور لوگوں کو پیچھے کیا کہ میں سے کچھ سوال کروں گا، اور اگر یہ شخص جھوٹ بولے تو ٹوک دینا. لمبی حدیث ہے، اس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں، اگر آپ کا نام مبارک عربی زبان میں، ہرقل اگر ترجمان یا ترجمان کو نہیں بلاتا آپ نے، تو لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے. تو خطبے کا مقصد کیا ہے؟ واعظ و نصیحت، تذکیر. اور تذکیر جب مقامی زبان میں ہوگی تبھی نصیحت آدمی پکڑے گا، ورنہ یہی ہوگا کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم، کہ میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی ایران گیا، کافی عرصہ وہاں رہا، نوکری کرنے کے لیے ملازمت کی پرپس سے وہاں گیا. کافی دن کے بعد جب گھر واپس آیا تو وہاں کی زبان فارسی. اب وہ فارسی اس کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے. مقامی زبان ظاہر سمجھتا تھا، جانتا تھا، لیکن کافی عرصہ وہ ایران میں رہا، فارس میں رہا، تو فارسی زبان اس پہ چڑھ گئی، زبان پہ بیمار ہو گیا. اب جب مطلب ہے پیاس لگی ہوئی ہے تو کہتا آپ بیار، آپ بیار. آپ مانے پانی، بیار مانے لاؤ، پانی لاؤ، پانی لاؤ. ماں بیچاری بڑھیا وہ فارسی جانتی نہیں تھی، نہیں جانتی تھی فارسی، تو سمجھ ہی نہیں سکی، وہ ختم ہو گیا. ایک مولوی صاحب یا عالم صاحب جب آئے تعزیت کے لیے تو پوچھا کہ تمہارے بیٹے نے آخر جاتے جاتے دنیا سے کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ جیسے لوگ جاتے ہیں، ہوش و حواس برقرار ہیں تو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. کہا نہیں حضرت، کچھ اور تو نہیں، بس میرا بیٹا یہی کہتا رہا آپ پیار، آپ پیار، آپ پیار. وہاں تو جانتے تھے فارسی، کہ لیکن وہ پیاسا تھا، پانی مانگ رہا تھا. وہ بیچاری سر پکڑ کے رونے لگی. کہا اس کے سرہانے ہی تو لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا، برتن میں، میرا بیٹا دنیا سے پیاسا چلا گیا. تو یہ جو شرط لگا دیتے ہیں اپنے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، جو فتویٰ دیتے ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ غیر عربی میں خطبہ دے سکتے، مخاطب اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو خود اپنے امام صاحب کی نہیں مانتے. بے شک امام صاحب کے شاگرد امام محمد اور امام یوسف رحمہ اللہ وہ غیر عربی میں خطبہ کے قائل نہیں تھے، امام صاحب تو تھے. اور اسی لیے جہاں ذکر آتا ہے مسالک کا، وہاں علماء لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے یہاں غیر عربی میں خطبہ دینا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. اب یہ جو مفتی صاحب کا، پالن پوری صاحب کا جو فتویٰ آیا ہے، یہ بغاوت ہے اپنے مقلد امام کی کہ نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ اس کو مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں، اور آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمل میں مکروہ تحریمی حرام ہے. یعنی گویا غیر عربی میں خطبہ دینا، اردو وغیرہ میں خطبہ دینا یہ حرام ہے. آپ دیکھیں یہ جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، اس فتوے میں جھول کتنا ہے؟ ایک تو جمعہ کا دن ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے، اور اس دن لوگ جو آتے ہیں مسجد میں خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، نمازی پڑھتے ہیں 2 رکعت. اور یہ میں کہوں اگر کہ دنیا کی واحد وہ کانفرنس ہے جس کانفرنس میں زیادہ تر لوگ دل جمعی سے خطاب سنتے ہیں. بڑی بڑی کانفرنس ہیں، ہمارے ہفتے کی اس کانفرنس کے آگے فیل ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کو نیند وغیرہ آ جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ خطبہ سننے کے مقصد سے آتے ہیں اور سنتے ہیں. بڑی بڑی کانفرنسوں میں، جلسوں میں کیا ہے، وہ میلے کا سما ہو جاتا ہے. اچھا مسجد میں بولنا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنا ہے، دوران خطبہ گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، کوئی اور عمل نہیں کرنا ہے، تو توجہ سے خطیب کو سننا ہے. اور توجہ سے کب آدمی سنے گا؟ جب زبان سمجھے گا تب سنے گا. اور اگر زبان نہیں سمجھتا ہے تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے اس کو، جب وہ زبان ہی نہیں سمجھتا ہے؟
اب دیکھیں دلیل کیا ہے ہماری کہ غیر عربی میں ہم خطبہ دے سکتے ہیں. سب سے پہلے قرآن. اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. جتنے رسول ہم نے بھیجے تمام رسولوں کو ہم نے ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، انہی کی زبان میں. وَمَا أَرْسَلْنَا نہیں بھیجا ہم نے من رسول کسی رسول کو الا بلسان قومی. حصر ہے، الا حصر کے لیے آتا ہے، یعنی ان کی قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں. کیوں؟ آخر مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس مقصد کو سورہ ابراہیم کی آیت 4 میں واضح فرما دیا لیبین لہم، تاکہ وہ رسول ان کے لیے واضح کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں. وضاحت قوم کی زبان میں ہوگی یا قوم کی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں ہوگی؟ ظاہر بات ہے جو قوم کی زبان ہے اسی زبان میں وضاحت ہو سکتی ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ خطیب صاحب خطبہ دے کے چلے جائیں گے اور پورا خطبہ سر کے اوپر سے گزر جائے گا، پورا خطبہ. اسی طرح سے اب دلیل یہی ہے نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم میں جب بھیجے گئے تو انہی کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تاکہ اللہ کی مراد کو، اللہ کے مقصد کو ان کی زبان میں سمجھا سکے. دوسری دلیل کیا ہے کہ یہ ثابت ہی کہیں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ منع ثابت تو ہو، یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عربی زبان میں خطبہ دینا مشروط ہے، شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے تھے، اس سے پہلے بات آ گئی، عربی زبان میں خطاب فرماتے اس لیے کہ وہی آپ کی زبان تھی. تیسری بات کیا ہے؟ یہ دو خطبے جو ہوتے ہیں جمعہ میں، ان کے الفاظ تعبدی نہیں ہیں. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ تعبدی نہیں ہے کہ جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وہی لفظ ہم کہیں گے. یہ جو اذان کی مثال انہوں نے دی ہے، اذان کے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح ثابت ہیں. تو اذان کو خطبے پہ محمول کرنا یہ کیسے درست ہوگا؟ اس لیے کہ اذان کے الفاظ تعبدی ہیں. کوئی اللہ اکبر کے علاوہ اگر کہے اللہ العلی العظیم، اللہ کو بلند کہے، عظیم کہے، بڑا عظیمہ نے بڑا، کیا اذان ہو جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ تعبدی ہیں. جو ثابت ہے وہی کریں گے. لیکن خطبے کے الفاظ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں انہی کو خطیب پڑھتا رہے، احوال و ظروف کا خیال نہ کرے، حالات کس طرح سے. جبکہ خطیب جو ہوتا ہے وہ نباز ہوتا ہے وقت کا، اور اس کو ہونا بھی چاہیے کہ کس موقع پہ کون سا خطبہ دیا جائے، کس ماحول میں کیسی نصیحت کی جائے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ خطبہ کے الفاظ تعبدی نہیں ہیں، جبکہ اذان تکبیر یہ تعبدی ہیں. جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا، میں نے لکھ لیا تھا یہاں پہ کہ اذان عربی ہی میں دیں گے، اردو میں نہیں دیں گے. بے شک عربی میں دیں گے، اس لیے کہ یہ تعبدی کلمات ہیں اس کے، تو عربی ہی میں دیں گے. نماز میں ہم قرأت عربی ہی میں کریں گے. جو اور بات ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں فارسی میں قرأت جائز ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اس کو نہیں مانتے ہیں لوگ. تو آپ دیکھیں پھر چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد واز کا کیا ہے؟ خطبے کا مقصد واز ہے. خطبے کا مقصد کیا ہے؟ وعظ و نصیحت ہے. تو نصیحت ہم جب ان کی زبان میں کریں گے تبھی نصیحت حاصل ہوگی. تو یہ 4 وجوہات ہیں، مضبوط دلائل ہیں. قرآن کی دلیل ہے، اگر اللہ رب العزت نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ان کی قوم میں دوسری زبان دے کر کے تو قوم سمجھتی. قرآن عربی زبان میں اس لیے کہ قرآن کا اولین مخاطب عرب ہیں. توریت کے عربی میں ہے نہیں، زبور کے عربی میں ہے نہیں، اس لیے کہ ان کے مخاطب عربی جاننے والے نہیں تھے. تو یہ جو مفتی صاحب نے فرما دیا کہ اردو زبان میں خطبہ دینا
یا کسی دوسری زبان میں عربی کے علاوہ خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہے اور ان کے مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں گویا حرام ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں، مولانا محمد علی مونگیری حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اردو میں خطبہ کے قائل تھے۔ اسی طرح سے ہمارے لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے حنفی عالم مولانا عبدالحی فرنگی محلی، ان کا بھی یہی رجحان تھا کہ اردو میں خطبہ کیا ہے، درست ہے۔ یہ کہاں ہے ان کا قول؟ مجموعہ فتاوی عبدالحی صفحہ 224 میں یہ موجود ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے در اہتمام جو فقہ اکیڈمی ہے، اس کا تعلق سے تو میں نے بتا ہی دیا، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ غیر عربی میں دے سکتے ہیں۔ البتہ اس کا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ خطیب قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کی آیت پڑھے۔ خطبہ تو ہم لوگ عربی ہی میں دیتے ہیں نا، قرآن ظاہر ہے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر قرآن کے معانی کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، پھر احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تذکیر اور نصیحت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے اس طریقے کی پاسداری بھی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں، ہمارے پاس تو مضبوط دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، 4 وجوہات کی بنیاد پہ غیر عربی میں خطبہ دینے کے قائل ہے۔ اور صرف یہی حنفی علماء نہیں، جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں ان کے انڈر میں جتنی مساجد ہیں سب میں اردو میں خطبہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا اگر ملیالم جانتے ہیں وہاں تیلگو جانتے ہیں اس علاقے میں تو تیلگو میں خطبہ ہوتا ہے، یعنی غیر عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی سے وابستہ اکثر لوگ حنفی ہیں، اکثریت ان کی کیا ہے، حنفی ہے۔ خود مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، تو انہوں نے تحریک جو چلائی تو اس میں زیادہ تر اس سے وابستہ ہونے والے کیا حنفی ہیں، تو کہاں فتویٰ ان کا ماننا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے نکال رکی ہے، وہ کیا ہے، جمعہ میں 2 خطبہ ہے نا، آج خطیب بیچ میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے سے پہلے یہ خطبہ اولا پہلا خطبہ، اور بیٹھنے کے بعد دوسرا خطبہ۔ ان کے ہاں کیا ہے، جہاں منع ہے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے غیر عربی میں خطبہ دینا، اردو وغیرہ دوسری زبان میں، ہم تو اللہ کا فضل ہے جو مقصد ہے بات کا خطبے کا اس کو پورا کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تمہارے یہاں ایک بدعت ہے، وہ کیا ہے، 3 خطبہ ہوتا ہے، ایک خطبہ منبر سے نیچے اور 2 خطبہ منبر کے اوپر، تو 3 ہوا۔ اب ہمیں یہ بتائیں 3 کہاں ثابت ہے جمعہ کے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے ہوں جمعہ کے دن، اور منبر پہ تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے منبر کے نیچے کسی اور زبان میں خطبہ دیا ہو، اور پھر منبر پہ جب آپ تشریف لے گئے ہوں تو دوسری تب عربی زبان میں خطبہ دیا ہو، یہ کہاں ہے؟ جواب اس کا کیا ہے، ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہم ایک خطبہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو مقامی زبان اس میں سمجھاتے ہیں کہ ہفتے میں آتے ہیں لوگ سمجھ جائیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے بدعت ایجاد کرنے کے بجائے 2 ہی خطبہ رہنے دیا، اور جو مقصد خطبے کا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے، اور دلیل بھی رکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، یہ دلیل ہے۔ پھر اور جو وجوہات ہیں ان کی بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر اس منع ثابت نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں منع ہے۔ تو یہ جو مفتی صاحب کا فرمان ہے، ہمارے کسی بھائی نے پوچھا تھا، ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو تھوڑا ہم تفصیل سے بیان کر دیں، اور ان کا اپنا عمل اور ان کے امام صاحب کا جو مسلک ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے۔ دیکھیے ایک عبارت اور ہمارے سامنے ہے،
اس کو بھی ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ کہتے ہیں اختلف اہل العلم فی اشتراط اللغۃ العربیہ لخطبۃ الجمعہ علی قولین۔ پہلے اس میں ہم نے 3 قول ذکر کیا تھا، یہاں کیا ہے 2 قول ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ یشترط ان تکون الخطبہ باللغہ العربیہ، شرط ہے کہ عربی زبان میں ہو۔ وهو مذهب الجمہور المالکیہ والشافعیہ الاسحر والحنابلہ وبہ قال ابو یوسف ومحمد بن حسن من الحنفیہ۔ حنفیہ میں سے اس کے قائل کون ہیں؟ امام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی اور امام یوسف رحمہ اللہ۔ دوسرا قول کیا ہے؟ لا یشترط ان تکون الخطبۃ باللغۃ العربیہ، یہ شرط نہیں ہے کہ عربی زبان میں خطبہ ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ وہذا مذہب الحنفیہ، کیا عبارت ہے؟ ہاں یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ تو حنفی کہاں رہے گا؟ تم تو شرط کر رہے ہو کہ عربی زبان شرط ہے۔ اور پھر وہی جو فقہ اکیڈمی ہے رابطہ عالم اسلامی کی، اس کا حوالہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وعد و نصیحت اس انداز میں کریں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، اور یہ جو واعظ و تذکیر خطبے میں ہوتا ہے جمعہ کے دن، اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتیان کرام کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ فتویٰ، کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے کم سے کم جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں، جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، اس میں بھی غور و فکر کر لیں کہ امام صاحب نے کیا کہا، حنفیہ کا مذہب کیا ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہ کہنا، پالن پوری صاحب کا، کہ مکروہ تحریمی ہے، یہ بڑی جرأت کی بات ہے۔ غیر عربی میں یعنی اردو زبان وغیرہ میں خطبہ دینا، جبکہ ٹوٹل خطبہ ہمارا اردو میں نہیں ہوتا ہے، اصل تو عربی ہی میں ہم کہتے ہیں، ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں مقامی زبان میں۔ تو یہ کہنا کہ مکروہ تحریمی ہے، بڑی جرأت و جسارت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ سب کو عطا فرمائے۔